ہو رہا ہے. تو وہ چیز کوئی نئی خبر نہیں تھی, مگر جو ڈس اپوائنٹنگ چیز بہت زیادہ تھی جو پاکستان نے جو چینجز کی ٹیم کے اندر, ایک تو پازیٹیو چینج تھی میرے خیال میں جس میں انہوں نے یونس خان کو تھوڑا ریسٹ دیا ہے اور ان کی جگہ ہم لوگوں نے بیسکلی راحت علی کو ٹیم میں شامل کیا. اور جو چیز بہت سرپرائزنگ تھی, جو ہم لوگ میجورٹی جو دوست تھے ہمارے سارے ایکسپرٹ جو تھے, کاشف انصاری ہیں, ڈاکٹر امتیاز انور, ہم سارے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ناصر جمشید کی جو ہوربل پرفارمنس تھی ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ, اس کے بعد ان کو اس گیم میں چانس نہیں دیں گے. جو انہوں نے پچھلے میچ میں سیکنڈ بال کے اوپر پول شاٹ کھیل کے بہت ایزی سا کیچ دے دیا اور آؤٹ ہو گئے, اور بالکل انہوں نے سمجھا نہیں ٹیم کو کیا ضرورت تھی. تو دوبارہ ان کو اس میچ میں چانس دیا گیا اور ریئلی ہیٹ ٹو سے اٹ, مگر انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو ان سے ایکسپیکٹیشن تھی. انہوں نے پھر 1-2 اوور کھیل کے ایک بالکل ایزی سا پول شاٹ کیا, جو بال یا تو 6 ہونا چاہیے تھا یا اس کو بلاک کر لیتے, انہوں نے پھر کیچ دے کے دوبارہ سے فیل ہو گئے. تو جو نقصان اس کی وجہ سے ہوا وہ یہ کہ سرفراز کو چانس نہیں ملا نہ وکٹ کیپنگ کرنے کا نہ بیٹنگ کرنے کا. عمر اکمل نے اوور آل کیپنگ ٹھیک کی, انہوں نے 4-5 کیچ پکڑے, مگر عمر اکمل کا جو پرابلم چلتا ہے ہمیشہ, کیونکہ ہی از ناٹ اے نیچرل کیپر, اس بیچارے کو بہت مشکل ہوتی ہے اسپنر کے اوپر کی وکٹ کیپنگ کرنے کے لیے. تو جو لوگ کرکٹ کلوزلی دیکھتے ہیں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ فاسٹ بالرز کے اوپر پھر بھی کیپنگ کرنا آسان ہے کیونکہ آپ کے پاس تھوڑا ڈسٹینس ہوتا ہے 20-30 میٹرز کا بھی, مگر وکٹ کیپنگ اسپنر کے اوپر کرنا, خاص طور افریدی جیسے بالر کے اوپر کہ جس میں اتنی ویریشنز ہیں, وہ لیگ بریک بھی کرتا ہے, وہ اسٹریٹ والی بھی کرتا ہے, وہ بیچ میں رانگ ون بھی کراتا ہے, اس کے اوپر وکٹ کیپنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. تو میں ٹھیک ہے عمر اکمل نے بہت آسان کیچ چھوڑا, مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بندہ جو پلیئر جو ہے ہی از ناٹ اے نیچرل وکٹ کیپر اینڈ ہی از بینگ فورس ٹو پلے دس رول ٹیم کے اندر, جس کا اس کی بیٹنگ پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو I think I'm sure we're going to get a lot of calls today. We already have somebody on hold, so let's take that first call. Assalamu alaikum caller, please go ahead. اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, حسن بول رہا ہوں فلوریڈا سے. جی حسن صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار کالنگ سر, گو ہیڈ. ہاں جی, میں پچھلے ہفتے بھی فون کیا تھا, میں نے اس دفعہ 10 منٹ پہلے ہی فون کر دیا, میں نے کہا لینڈ میں آگے ہی کھڑا ہو جاؤں. بہت اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا آپ نے. بات یہ ہے جی حسن صاحب, پرانی باتیں تو چھوڑ دیں کہ بھائی وہ جسٹس قیومی نے کیا کہا کیا نہیں کیا, اب آگے تھوڑا سا دیکھیں. یہ آج کا میچ تو جیت گئے, لیکن ابھی بھی ان کی ٹیم میں تھوڑی سی خامیاں ہیں, خاص طور پر وہ اپنے ناصر جمشید صاحب جو ہیں, ان کا لطیفہ یہ ہے کہ وہ لاہور سے جا رہے تھے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے, تو کئی لوگوں نے ان کو ملنے آئے تو ان کو روک رہے تھے وہاں. تو انہوں نے کہا بھائی میری فلائٹ چلی جائے گی, چھوٹ جائے گی, تم کیوں روک رہے مجھے؟ انہوں نے کہا جانے کا فائدہ کیا بھائی, ہم آپ کو روکنے کے لیے آئے ہیں. تو خیر ان کی باتیں تو صحیح. آپ بتائیں جناب خرم صاحب, وہ اپنے برٹ کالنز تو نہیں آئے میرے خیال سے, and he's on his way, he's running late. مگر حسن صاحب جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے وہ ناصر جمشید کے حوالے سے جو چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے کہ for me it's very difficult to respect cricketers who are not fit. میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بندہ جس کا پروفیشن ایک اسپورٹس ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ ہاکی ہو, اور بندہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ نہیں رکھ سکتا, تو I think that is very unfair. That is very unfair کہ he's like probably 20-25 pounds overweight, اور I'm not sure کہ جب وہ پارٹ آف دا ٹیم نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں. تو فٹنس کے حوالے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ناصر جمشید کی کیا ٹیکنیکل کمزوریاں ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے امپروو کرنے کے لیے اپنے آپ کو؟ دیکھیں آپ نے تو پہلے وہ بات یو ہٹ دا کوڈ رائٹ دیر کہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, ہی لکس لائک اے حلوائی نا. وہ جب ان کے پاس کام نہیں ہوتا ہے, کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوتا, وہ بیٹھ کے کھانے پینے میں مصروف ہوتے ہوں گے. ان کے اندر جو اسپورٹس مین کی جو وہ سائیکک ہے نا, وہ ان کے اندر جو اپنا کاشف صاحب بار بار کہتے ہیں نا, وہ ان کے اندر بیٹھی نہیں ہے جس طرح پچھلے. مگر حسن اس بات کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ایک بندہ جو میں اصل میں فزیکل کنڈیشننگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں کسی ہاکی ہو کرکٹ ہو اسکواش میں وہ تو ہے نہیں, وہ سائیکک کے اندر مسنگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مینجمنٹ اور خاص طور پر مصباح یہ دیکھ نہیں سکتا ہے کہ دس پرسن از ناٹ ان ہز ود ان ہز فریم آف اے اسپورٹس مین, تو اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی. No, you're right. حسن بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. Thank you so much for calling ahead of time. We'll have a lot of calls today. Again, مبارک ہو آپ کو پاکستان کی پہلی فتح کی, اور اللہ کرے یہاں سے ہمارے لیے بہتری کے دروازے کھولیں اور اگلے بھی 3 میچ جیت جائیں اور کوالیفائی کریں. Thank you so much for calling, sir. Hope to hear from you soon again. Thank you. Okay. So ابھی ہم بات کر رہے تھے جمشید کے حوالے سے, ان کی فٹنس کے حوالے سے,
اور جو ان کی ٹیم میں سلیکشن کے حوالے سے. تو اب انہوں نے کل ایک اور کیچ بھی چھوڑا ہے. اب آئی ریئلی ہوپ کہ اس گیم کے بعد جو اگر کوئی شک شبہات تھے پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ کے اندر یا مصباح کے حوالے سے یا کوچ کے حوالے سے کہ ناصر جمشید کو اگلے میچ میں پھر چانس دینا چاہیے, تو اس کو نہیں دینا چاہیے. آئی مین آئی تھنک سرفراز, آئی انڈرسٹینڈ کہ سرفراز نے جب سے یہ اس ٹور پہ گیا ہے اس کی بیٹنگ بہت اچھی نہیں رہی اور اس کی کیپنگ بھی تھوڑی کمزور رہی ہے, مگر ہی از اے ٹیلنٹ. وی آل اگری کہ وہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ ایک عمر اکمل بیچارے کو آپ کیپنگ کروا رہے ہیں کہ جو نیچرل کیپر نہیں ہے, اور آپ جمشید سے بیٹنگ کرا رہے ہیں کہ جو جس کو ہی از اسٹرگلنگ ود بیٹنگ, تو کیوں نہ ہم سرفراز کو چانس دیں کہ جس کی کیپنگ جو ہے وہ عمر اکمل سے بہتر ہے اور جس کی بیٹنگ ہر حال میں ناصر جمشید سے بہتر ہے. تو آپ کے دو پرابلم سالو ہوتے ہیں ایک پلیئر کو لے کے آنے سے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سرفراز ہیز بن کیپنگ ایکسیپشنلی ویل, مگر اٹس اے بیٹر چوائس دین عمر اکمل ان ٹرمز آف وکٹ کیپنگ, اور اٹس اے بیٹر چوائس ان ٹرمز آف بیٹنگ کرنے کے لیے. اوپن بھیج دیں اس کو. ہمارے باقی اوپنرز نے کتنے رن بنائے, اگر وہ فیل ہوتا ہے ہو جائے, ایٹ لیسٹ یو آر بیٹر کیپر ان دا ٹیم. سو آئی تھنک ڈو وی ہیو another call? Okay, so let's take another call real quick. Assalamu alaikum. Caller, go ahead, please. Caller, go ahead, please. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Walaikum salam. Please अपना नाम बताइए. Thank you. Go ahead, please. जनाब मेरा नाम मेरा सिद्दीकी है और मैं न्यूजर्सी से बात कर रहा हूँ. जी मेरा साहब, अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कल तो जीत गए, बस किस तरह जीते ही पता नहीं, कितने जितवाया इनको. जी I'm sorry, किसने इनको जितवाया? जनाब जी हाँ, बस जीत गए, जिताया नीलीश जितवा दे इनको, ना कहाँ जीते. नहीं सर, ऐसी बात नहीं है. पाकिस्तान जिम्बाब्वे से कल बिल्कुल हिम्मत करके फाइट करके जीता है. मैं देखिए बात सुने मरता हूँ आपको, अगर मैंने जीता है ना, अब आप ने जीता है तो दे शुड गिव चांस टू सरफराज. तो बताओ, मेरी ऑप्शन बता दूँ आपको. आप लोग सब ओपनर अपना लिए, दोनों फेल हो गए. आपको ओपनर आपको चाहिए कि आप पीटी से और सरफराज को ओपन कराएं. नहीं, आई एग्री विद यू. जी मेराज साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखिए मैं बता रहा हूँ, आपने ओपन डॉट ट्राई कर लिए, अब क्या रह गया. दे शुड ड्रॉप एवर शहजाद आल्सो, दे शुड ड्रॉप एवर उसको ड्रॉप करें. आप अफरीदी से ओपन करवाएं, अफरीदी से ओपन कराएं और उससे सरफराज को ओपन करवाएं. तो शहजाद को ड्रॉप करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने. मेरा साहब, मैं इसको एड्रेस करता हूँ. आप कह रहे हैं कि शहजाद को भी ड्रॉप कर देना चाहिए और जुनैद और जमशेद को भी ड्रॉप कर देना चाहिए और उसकी जगह पे आफरीदी और सरफराज से ओपन कराना चाहिए. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल डिसएग्री कि शहजाद को ड्रॉप कर देना चाहिए इतना जल्दी. तो गुड न्यूज़ इज़ डॉक्टर साहब इज़ हियर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. तो डॉक्टर साहब, आप जब तक आपका माइक लगता है मैं थोड़ा सा इनको एड्रेस कर देता हूँ. तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, मेराज साहब, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कि हमें शहजाद को ड्रॉप कर देना चाहिए. जिस बॉल पे कल शहजाद आउट हुआ है वो ठीक है, थोड़ा फुटवर्क उसका वीक है, मगर वो बॉल वाज एक्सेप्शनली गुड. और बॉल उसने वाइड ऑफ द क्रीज कराई, एंगल से कराई, बॉल अंदर आई और फिर वो बहुत बड़ी आउट स्विंग हुई. तो अगर आप सुन रहे थे कमेंट्री उस वक्त के ऊपर, तो वसीम अकरम से बैठे हुए थे और उन्होंने भी जो एक्सपर्ट थे उन्होंने सब ने कहा कि इस बॉल के ऊपर बहुत मुश्किल होता किसी और बैट्समैन को भी बचना. कि वॉज एक्सेप्शनली गुड बॉल, वाइड ऑफ द क्रीज, एंगल से आके एंड देन मूव वेरी लेट. उसने तो एज लिया जिसका. काशिफ साहब, वालेकुम अस्सलाम. सर आप मुबारक हो सर, आपको भी बहुत बहुत. मैं आज लड्डू लेके आने वाला था मगर थोड़ा लेट हो गया. इंशाल्लाह अगली दफ़ा जीते तो ज़रूर करेंगे. तो सर आपके ख्याल में व्हाट वेंट राइट यस्टरडे? इट वाज पाकिस्तान जीता नहीं है कल, जिम्बाब्वे हारा है कल. सर छोड़े ना. I'll walk you through the entire match. लेकिन कल पाकिस्तान की जीत से ज़्यादा जिम्बाब्वे ने गेम हारा है. जो टीम 235 रन बनाए उन ट्रैक्स पे जहाँ 350 और 400 रन बन रहे हों, वो भी रो के, वो भी ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने, ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने, ऐसे फील्डिंग अटैक के सामने. उसके बाद फिर आप जनाब 20 रन से जीते हो खाली, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप जीत कह सकते हैं. ये टीम को सोते साउथ अफ्रीका हरा के चली जाएगी. उठने की भी जरूरत नहीं है उसको. वो हरा के चली जाएगी, आयरलैंड हरा के चली जाएगी, शायद मैच भी ना हो. मतलब आप यकीन करो. देखो, मैं ये नहीं कि नाशुक्रापन कर रहे हैं या इस तरह की कोई बात है.
اور اکثر لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے, بہت زیادہ زور سے بولتا ہے. میں نہیں, نہیں, اتنا کلوز میچ زمبابوے کے ساتھ تو یو رائٹ, آئی مین اٹ ڈزنٹ میک اینی یار سینس. آپ کے کپتان نے کل پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان کل ہار جائے. اس شخص نے, اس بے وقوف کپتان نے, اس جاہل کپتان نے اتنی کوشش کی کہ کل کسی طرح پاکستان ہار جائے. وہ تو شاید کچھ ماؤں کی دعائیں تھیں کہ پاکستان جیت گیا, ورنہ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس آدمی نے. اس نے اتنی بڑی بڑی مسٹیک کی ہیں کہ یقین مانیے کہ کوئی اور دنیا کی ٹیم ہوتی تو نہیں جیتی. He's not a good captain. نہیں, اس نے کوشش کی ہے باقاعدہ پلاننگ کے تحت. میں بتاتا ہوں نا, میں لے کے چلتا ہوں. پہلے سلیکشن غلط, بالکل غلط. ناصر جمشید جو تم نے ابھی بات کی, میں تم سے بالکل 100% متفق ہوں, اور تمہارے کالرز کے ساتھ بھی. جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس کی آف سٹمپ کہاں ہے, جس کو یہ نہیں پتا کہ بال کے پیچھے بھاگنا کیسے. ایک صاحب نے بات کی, اور میں ذاتی بات ہے اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ وہ نہیں جاؤں گا, لیکن حقیقت میں وہ کرکٹر کہیں سے لگتا ہی میں نے جسٹ ایڈریس دیٹ بیفور یو کیم ہیئر. اس کو کیوں لیا میرے لیے بہت مشکل ہے کسی کرکٹر کو رسپیکٹ کرنا کہ جو فزیکلی فٹ نہیں ہو, فزیکلی فٹ نہ ہو اور وہ کھیلے جائے, جو اپنا نہیں خیال کر سکتا, وہ ٹیم کا کیا کرے گا. ایگزیکٹلی. ناصر جمشید کو لینا, پھر اس سے اوپننگ کروانا, 2 باتیں. تیسری بات, سرفراز کو پھر ڈراپ کر دینا. چوتھی بات, 4 فاسٹ بالر کے ساتھ جانا اس ٹریک پہ جس کے اوپر شان ولیمز جو ہے وہ لیگ بریک کے اوپر شاہد آفریدی کو آف سٹمپ اڑا کے چلا جاتا ہے. Unbelievable ball. Can you imagine یاسر کیا کرتا, وہ کیا چیز ہے, یاسر کیا تباہی مچاتا. ایگزیکٹلی. تو یہ 5 چوتھی مسٹیک اس کی. 5ویں مسٹیک اس آدمی کی کہ 15 اوور میں 30 رن, اس کا اسکور اسٹرائک ریٹ 50 پر ہے. یار وہ شخص اپنے لیے کھیلتا ہے. سر اس کا اسٹرائک ریٹ 30s میں تھا شروع میں, 20 میں بھی تھا, 7.5 بھی تھا, 8 بھی تھا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ٹیم کی فاؤنڈیشن بناؤ. وہ شخص اپنے لیے کھیلتا ہے. یہ خدا کے واسطے اپنے ویورز کو سمجھا دو کہ ایسے کپتان سے بہتر ہے کہ ہماری نیا ڈوب جائے. یہ ایک مسئلہ یہ کہ جب آپ, اب دیکھو, آپ یہ کہتے ہو, کرکٹ سمجھنے والے یہ بات سمجھیں گے, اور تم سے زیادہ اچھا کون سمجھے گا, تم اتنی کرکٹ کھیلتے ہو. بات اس کی نہیں ہے کہ اس نے 50 کر دی ہے, بات اس کی نہیں ہے کہ وہ 70 کر گیا. آج تک وہ شخص سینچری نہیں بنا سکا. کیوں نہیں بنا سکا وہ سینچری؟ کیونکہ وہ فنیشر نہیں ہے. اب سنو, بات یہ ہے کہ فاؤنڈیشن, برینڈن میکیلم جب پہلے نمبر پہ آتا ہے تو وہ ایک ٹون سیٹ کر دیتا ہے اپنے بیٹسمین کے لیے. جب اے پی ڈیویلیئر بیٹنگ کرنے آتا ہے تو اس کے ارد گرد سب کھیلتے ہیں. ٹیلنٹ کا بہت فرق ہے. ٹیلنٹ نہیں, مائنڈ سیٹ ہے میرے ٹیلنٹ کا بھی فرق ہے, مان لیا, لیکن مائنڈ سیٹ ہے. یہ آدمی اپنی وکٹ بچانے کے لیے سیلفش انسان نہیں, سنو, سیلفش انسان جو اپنی وکٹ بچانے کے لیے لڑکوں کو پریشان کرتا ہے. لڑکے الٹے سیدھے شاٹ کھیلتے ہیں, پریشر لیتے ہیں, شاٹ کھیلتے ہیں, آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر آگے میڈیا میں یہ بولتا ہے, he plays so defensive کہ اگلا پلیئر سوچتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. اور پھر میڈیا میں آگے کہتا ہے جی میں تو ایسا, میرا رول تو ایسا ہی ہے جیسے 7 کنواری بہنوں کا اکلوتا بھائی. یار یہ کوئی بات ہوئی؟ تم کس قسم کے انسان ہو؟ تم نے کل میچ ہروانے کے لیے ہر وہ کام کیا کہ جو دشمن بھی نہ کر سکے. کالر پلیز اسٹے ود اس فار 1 سیکنڈ. اب میں 4 باتیں بتائیں. جی. 5ویں بات سنو تم. 5ویں بات, اس آدمی کو اتنا, جب جو اسکرپٹ لے کے گراؤنڈ میں اترتا ہے نا کپتان, آج کے زمانے میں وہ کلب کرکٹ کھیلنے کے بھی قابل نہیں ہے. اس شخص نے جو اسکرپٹ ہاتھ میں اس کو پکڑایا گیا تھا کہ بیٹا 5 اوور کرائے گا عرفان, 5 اوور کرائے گا سہیل خان, 5 کرائے گا تمہارا راحت علی, 5 کرائے گا تمہارا وہاب ریاض, 20 اوور بعد شاہد آفریدی کو بلا لینا. یار بال ہوئی نہیں 20ویں اور شاہد آفریدی کو اس نے اشارہ کر دیا. تم آج وہ ہم لوگ سب پریڈکٹ کر رہے یار تھے, ہو کیا رہا تھا. عرفان should have bowled an extra over. جب 5 باتیں ہو گئی. اب 6ٹھی بات سنو, میں تمہیں 10 باتیں گنواؤں گا پورے پروگرام. بہت اچھا. اب اس کے بعد جب 8 وکٹیں ان کی 167 رن پہ گر گئی تھیں تو آپ کو, ان کو دماغ میں آ گیا, ارے یار میرے تو 5 اوور پھنس رہے ہیں, او مائی گاڈ 5 اوور مجھے پہلے نکلوا دینے چاہیے. سہیل خان جلدی آ, شاہد آفریدی جلدی آ. انہوں نے ان دونوں بیٹسمین کو سیٹ کرایا, ان کے جناب ان کے کپتان کو سے چوکے لگوائے, ان کے کیچ مس کروائے, ان سے رننگ کروائی. پھر قوم کی سانسیں پھر روک دی گئی کہ یار یہ آپ جیت نہ جائیں, 2 چھکے لگیں گے ہم یہ جیت جائیں. باقی کی 3 چیزیں آپ رکیں کہ I wanna get those like جو مین مسٹیکس تھیں 2-3 کر کے پورے شو کے اندر کہ ہمیں بھی یاد رہیں کہ اگلے بار شاید. بالکل. تھینک یو سو مچ کالر, آپ کے کال کرنے کا, آپ کے اتنی دیر سے ہولڈ کرنے کا. آج تو آپ کے آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب 10 منٹ پہلے سے لوگ کال کر کے ہولڈ پہ تھے. السلام علیکم, پلیز گو ہیڈ. السلام وعلیکم. Absolutely. زمبابوے ہم نے میچ جیتنے کا وہاں سے ورلڈ کپ جیتے رہا ہے وہ کہ شاید اللہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کی نیچے آ. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کنٹینیو کہ کون لوگ ہیں جو
کیونکہ جب میچ شروع ہونے سے پہلے ایک چیز ڈیسائڈ ہو وقت کب بیٹنگ کرے گا. میری بات یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے. جو ہماری مقصود تو میرا آفریدی کو پہلے چھا. اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, وی گاٹ اٹ. لیٹ کاشف کامنٹ آن دس. تو ملٹیپل چیزیں کاشف بھائی جو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ایک تو اسکرپٹڈ کیپٹن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, اور پھر جو میرا خیال جو آفریدی کو پہلے بھیجا انہوں نے وہاب سے, سوری صہیب مقصود سے پہلے, آپ کے خیال میں وہ موو ٹھیک تھا؟ نہیں وہ موو ٹھیک تھا, اس میں کوئی غلط نہیں تھا, لیکن اس نے گیند جو کرائی تھی وہ ایگزیکٹ وہی گیند کرائی تھی جو اگر تمہیں یاد ہو کہ رنگنا ہیرات نے شاہد آفریدی کو گیند کرائی تھی یہ ڈھاکہ میں, تمہیں یاد ہے وہ فائنل چیمپئنز ٹرافی لیگ پہ پڑ کے آف اسٹمپ لے کے جوڑ گئی تھی, تو وہ ان پلیبل گیندیں ہوتی ہیں. بیچارے کی برتھ ڈے بھی خراب کرا دی, اس کی آفریدی کی برتھ ڈے تھی کل. اور اچھا وہ جو 2 بالیں تھیں آپ کی والی بات کی, جب وہ آئی مین دیور, میں کل سوچتا ہوں کہ 3 ہمارے بیٹسمین بہت اچھی بالوں پہ آؤٹ ہوئے, اس میں سے شہزاد بہت اچھی بال پہ آؤٹ ہوئے, مطلب آلموسٹ ان پلیبل بال, رائٹ. سیکنڈ جو ہمارا عمر اکمل بہت اچھی بال پہ بولڈ ہوا, اور پھر آفریدی بہت اچھی بال بولڈ ہوا. مگر اگر ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ مصباح نے بہت سلو کھیلا, بہت غلطیاں کی, مگر کاشف بھائی اگر اس نے کل اپنے پھر وہ 70 رن نہیں کیے ہوتے تو ہمارے تو 150 رن بھی نہیں ہوتے. نہیں تو آپ کے 300 رن ہوتے. کون بناتا یار میں بتا رہا ہوں نا تم کو, تم لوگ یہی تو پرابلم ہے نا کہ ہر دفعہ تم لوگ بلیک میل کرنے کے لیے باتیں کرتے ہو مجھ سے. رک جاؤ, ایسا نہیں. شہزاد فیل ہو گیا, مصباح نے 5 لڑکے آؤٹ کرائے, مصباح نے کھڑے ہو کے 5 لڑکے آؤٹ کروائے. یہ اب جو شعیب مقصود نے شاٹ کھیلا, اگر مصباح وہاں پہ اپنے رن ریٹ مینٹین کر کے کھیل رہا ہوتا تو شعیب مقصود کو ہر گیند پہ چوکا مارنے کی فورس نہیں کرتا یہ شاٹ, ہرگز نہیں تھی. اب وہ عمر اکمل ایگزیکٹلی اسی پریشر میں آؤٹ ہوا, حارث سہیل اسی پریشر میں آؤٹ ہوا. آپ کا شاہد آفریدی وہی سوچ کے, اگر شاہد آفریدی نیچرل گیم کھیلتا آ کے کہ ایک اینڈ تو پکڑا ہوا ہے آپ کے کپتان نے, مجھے کھیلنے دو, وہ سویپ کرتا اس بال کو فلیٹ بیٹ سے. بگ پکچر دیکھا کرو. ایک شخص اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, سیلفش انسان ہے, مطلبی انسان ہے, اس شخص کے حوالے ٹیم کر دیا اور اس کی وہ اسکرپٹ لے کے جاتا ہے, ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ٹیم اس چیز کو ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ بیچارے کی جو کیپٹن شپ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اس کی نہیں ہے نا, وقار یونس تو سائیڈ لائن پہ بیٹھا ہوا ہے یار, مشتاق تو سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب وقار کی تو بات چھوڑ دو, اس سے تو اتنا ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ میں جو مذاق بن گیا کہ ہم کیا وہ ڈان بریڈمین تھا جب کرکٹ کھیل رہا تھا, وہ تو بالر تھا, رائٹ. تو وہ ایز اے بالر اپنی ٹیم کو یوگر کرنا نہیں سکھا سکتا, اچھی بالر نہیں سکھا سکتا, اور کیا کوچنگ کر رہا ہے. سہیل کو خراب کر دیا, سہیل کا کیریئر ختم کر رہا ہے وہ. سہیل کو سکھانے کے بجائے سہیل کو اور الٹی لائنیں کرا کر کے, جو سہیل ہم نے ہندوستان کے میچ میں دیکھا تھا وہ سہیل ہم نے نہ ویسٹ انڈیز کے گیم میں دیکھا نہ کل دیکھا. وہ جب وہ کوچ نہیں ہوا تھا وہ ٹھیک کھیل رہا تھا. بات صحیح. I apologize, we will take a quick commercial break, viewers. Let's just take a break and we'll be right back after this message. Please ہمارے ساتھ رہیے گا. Thank you.